ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہاں، ڈنڈے والا عمل بتا دوں پھر؟ اس کی فیس ہے ایک ایک بکرا، کون کون دے گا؟ اب ہاتھ ہی نہیں اٹھ رہے ہیں، کھائے گا کون کون؟ وہ تو ماشاءاللہ سارے ہی تیار ہیں۔ جنات جس گھر میں ہوں، جنات کا یہ بڑا خاص عمل آپ کو دے دیتا ہوں اجازت کے ساتھ۔ آیت نمبر میرے ذہن سے پچھلے جمعے بیان، یہ باتیں ساری میں رٹتا نہیں ہوں۔ اب جنوں پہ الحمدللہ ہمارے خطیب جمعہ پڑھا ہی نہیں سکتے۔ ابھی میں نے آپ سے قرآن حدیث سے باہر کوئی بات کی ہے؟ ابھی اگلے جمعے میں انشاءاللہ آپ کو اور حدیث کی باتیں بتاؤں گا۔ کس پہ بتاؤں گا؟ جنوں پر ہی۔ اور انشاءاللہ جنوں کا ایک اور خاص عمل دوں گا کہ جو بیماریاں بنتی ہیں نا جنات، وہ بھی ختم ہوں گے انشاءاللہ۔ بیماریوں پہ بتاؤں گا، اگلا جمعہ یاد کرائیے گا۔ جنات سے کون کون سی بیماریاں پھیلتی ہیں یہ میں آپ کو حدیث کی روشنی میں بتاؤں گا۔ ابھی جو آپ کو میں عمل دیتا ہوں کہ اگر آپ کے گھر میں، آپ کی باڈی میں کہیں بھی جنات ہو، یا آپ کے بچے پہ، مرد پہ، عورت پہ جنات آ جاتے ہیں، یا جنات کا حملہ ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، تو یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی ہے، اور یہ جنات کو آپ کے گھر سے بھی، آپ کے جسم سے بھی، آپ کی ہر جگہ سے نکالے گی۔ آپ ایک ڈنڈا اپنے پاس رکھیں، چونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو ہے نا اپنا ڈنڈا رکھا تھا، اس عصائے سلیمانی پہ آپ نے یوں ٹیک لگائی تھی، اور جن علم غیب کا دعویٰ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ظاہر کرنے کے لیے کہ علم غیب اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی موت کا وقت آ گیا، اللہ نے فرمایا اے سلیمان آپ تو دنیا سے جانے والے ہیں، کہ بیت المقدس کی تعمیر رک جائے گی یا اللہ، یہاں بڑے بڑے چٹانیں پتھر یہ جن اٹھا کے لا رہے ہیں، تو یہ کام رک جائے گا۔ میں چاہتا ہوں کہ ایسی حکمت ہو کہ جن اپنا کام کرتے رہیں اور میں تیرے پاس ملاقات کے لیے آ جاؤں۔ پھر آپ نے خود حکمت سے یوں اپنا ٹھیوری رکھی اور عصا پہ، اور یوں آنکھیں بند کر لیں۔ اب وہ آنکھیں آپ کی جو ہے بند ہوئی، اور جن شیشے سے باہر سے دیکھ رہے تھے، جن سمجھے کہ سلیمان بن داؤد سوئے ہوئے، اور وہ جو ہے کام میں لگے رہے۔ اور جن ایسی مخلوق ہے کہ آپ انہیں کہیں نا یہ پوری بلڈنگ اٹھا دو تو اٹھا دیں گے، لیکن دماغ نہیں ہے کہ اس پہ لگے رہیں گے۔ ان کو روکنا نہیں ہے، ہر وقت کام پہ لگانا ہے۔ اگر آپ نے ان کو کام سے روک دیا نا، پھر وہ کوئی غلط کام میں لگ جائیں گے، آپ ہی کو نقصان دینے میں لگ جائیں گے۔ تو اس لیے ان کو سلیمان علیہ السلام نے کاموں پہ لگایا ہوا تھا کہ جاؤ سمندروں میں سے یہ لاؤ، عمارتوں سے بنانے کے لیے چٹانیں لاؤ۔ اب وہ جن دیکھتے رہے 2 سال تقریباً، مفسرین نے لکھا 1 سال ایک روایت میں ہے، ایک میں 2 سال۔ 2 سال کے بعد یہاں دابۃ الارض، ایک دابۃ فی الارض ہوتا ہے، ایک دابۃ من الارض ہوتا ہے، ایک دابۃ الارض۔ قرآن میں 3 چیزوں کا ذکر ہے۔ یہ دابۃ الارض تھی، فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض۔ اچھا، اب یہ جو آیت ہے نا، یہ دابۃ الارض، اس کو دیمک نے کھانا شروع کیا، اور یہ اندر سے کھوکھلی ہوئی، اور وہ ایک دم جو ہے وہ جب ٹوٹی تو آپ دھڑم سے نیچے ہوئے، تو ایک دم جنہوں نے دیکھا کہ یہ سلیمان پیغمبر تو سوئے ہوئے نہیں تھے بلکہ ڈیتھ ہو گئی ہے۔ ایک دم ساروں نے کہا او ہو، ہم یوں ذلیل ہو کر، وہ کہتے ہیں ہم نے ذلیل ہو کر جاسمین، ہم نے کس طرح ذلت کے ساتھ جو ہے یہ سارے کام کیا، ہمیں پہلے پتہ ہوتا ہم غائب ہو جاتے اور یہ ذلت نہ اٹھاتے۔ یہاں سے 2 باتیں پتہ چلی، ایک کہ علم غیب جنوں کے پاس نہیں ہے، دوسرا جن انسانوں کے تابع ہیں۔ یہ آیت کریمہ چونکہ یہ ذکر اللہ نے قرآن میں کیا، اور جنوں کو اپنی کمزوری کا پتہ چل گیا کہ جنوں کی سب سے بڑی کمزوری یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام کے ان کو ڈیتھ کا پتہ ہی نہیں چلا۔ آپ جب بھی کوئی جنات کسی پہ آئیں تو یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی ہے۔ سورہ سبا کے اندر تقریباً 3رے رکوع میں آپ کو مل جائے گی۔ آیت نمبر کسی کو یاد ہے تو فلما قضینا علیہ الموت ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض تاکل من سأتہ فلما خر تبینت الجن ان لو كانوا يعلمون الغیب ما لبثوا فی العذاب المہین۔ عذاب المہین
مہین ذلیل کرنے والا عذاب۔ وہ کہنے لگے اگر یہ پتہ ہوتا تو ہم یہ ذلت والے کام میں نہ پڑتے۔ تو آپ دیکھیے یہ آیت کریمہ سورہ سبا کی 11 مرتبہ آپ ڈنڈے پہ پڑھ کے پھونک لیں، اور اس کے بعد جو ہے 11 مرتبہ مریض کے سر پہ ڈنڈا رکھیں اس طرح، اور یہ آیت پڑھتے رہیں، پانی پہ ہی پھونکتے رہیں، اس پہ ہی پھونکتے رہیں، ساتھ ڈنڈے پہ بھی پھونک جاری ہوتی رہے، پھونک جو ہے یہ انشاءاللہ پانی اس کو پلائیں۔ پہلے تو وہ ویسے ہی بھاگ جائے گا گھر سے بھی، ورنہ پانی کا گھر میں چھڑکاؤ کریں، اس مریض کو پلائیں۔ یہ آیت کریمہ انشاءاللہ جو بندہ بھی 11 بار اس کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کی تاثیر اس کو دکھا دے گا۔ اس کا چلہ الگ ہوتا ہے، لیکن ابھی میں آپ کو اس کی اجازت دے رہا ہوں۔ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو اس آیت کی اجازت ہے۔ یہاں آپ کو جمعے میں خالی سناتا نہیں ہوں بلکہ اجازتیں بھی دیتا ہوں۔ قدر ہے آپ کو اجازتوں کی؟ اجازت کس کو کہتے ہیں؟ کس کو قدر ہے؟ ایسے ہی نہ ہو کہ آپ یہاں پر ٹائم جو ہے نا پاس کر رہے ہیں، آپ کو فری میں اجازتیں مل رہی ہیں، خرچہ بھی آپ کا کوئی نہیں ہو رہا، آپ نے بکرا تو دینا ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آیت آپ کو جنوں سے بچائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو خطرہ ہے نا، یہ ڈنڈا دم کر کے پاس رکھ لیں، آپ باہر گلی میں پھریں کہیں بھی دشمن سے خطرہ ہے، یہ انشاءاللہ ڈنڈا دم کیا ہوا ہے نا، یہ آیت کوشش کریں اس پہ اکثر دم کرتے رہا کریں، نہیں تو شب جمعہ میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اور جو مریض اندر سے دیمک کی طرح ختم ہو رہا ہے، پتہ چاہ رہا جی اس کو اندر بیماری کوئی لگی ہے، آپ اس کو یہ اگر آیت نا 70 بار دم کر کے 7 دن پلائیں نا، اندر سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور وہی 70 بار ڈنڈے میں ہی پھونکتے رہیں، ڈنڈا تو آپ کے پاس ہی رہے، آپ انشاءاللہ ڈنڈا آپ کے پاس رہے گا، جنات کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ بڑا ڈنڈا ہو چھوٹا ڈنڈا ہو، آپ کوئی بھی سٹک لے لیں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ سٹک رکھیں گے اور یہ عمل کرتے رہیں گے، اور اس عمل کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ ایسے ہی نہ ہو کہ آپ یہاں پر ٹائم جو ہے نا پاس کر رہے ہیں، آپ کو فری میں اجازتیں مل رہی ہیں، خرچہ بھی آپ کا کوئی نہیں ہو رہا، آپ نے بکرا تو دینا ویسے بھی نہیں ہے۔ تو اب آپ دیکھیے یہ آیت آپ کو جنوں سے بچائے گی انشاءاللہ۔ آپ کو خطرہ ہے نا، یہ ڈنڈا دم کر کے پاس رکھ لیں، آپ باہر گلی میں پھریں کہیں بھی دشمن سے خطرہ ہے، یہ انشاءاللہ ڈنڈا دم کیا ہوا ہے نا، یہ آیت کوشش کریں اس پہ اکثر دم کرتے رہا کریں، نہیں تو شب جمعہ میں ایک بار پڑھ لیا کریں، اور انشاءاللہ اس کی تاثیر آپ کو ملے گی۔ پانی پہ دم کر کے مریض کو پلائیں، اور جو مریض اندر سے دیمک کی طرح ختم ہو رہا ہے، پتہ چاہ رہا جی اس کو اندر بیماری کوئی لگی ہے، آپ اس کو یہ اگر آیت نا 70 بار دم کر کے 7 دن پلائیں نا، اندر سے ہر بیماری ختم ہو جائے گی۔ اور وہی 70 بار ڈنڈے میں ہی پھونکتے رہیں، ڈنڈا تو آپ کے پاس ہی رہے، آپ انشاءاللہ ڈنڈا آپ کے پاس رہے گا، جنات کبھی آپ کے قریب نہیں آئیں گے۔ وہ بڑا ڈنڈا ہو چھوٹا ڈنڈا ہو، آپ کوئی بھی سٹک لے لیں، انشاءاللہ آج کے بعد آپ سٹک رکھیں گے، اور یہ عمل کرتے رہیں گے، اور اس عمل کی تاثیر آپ کو ملتی رہے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔